کی دھرتی شہر مکہ میں ایک مالدار بی بی تھی، جس بی بی کے گھر میں سونے چاندی کے برتن، نکرانیوں کی لائنیں، دراہم و دنانیر بے بہا، روپیہ پیسہ اشرفیوں کی لوڑ تھوڑ کمی نہ تھی، مال بہت تھا، دولت بے پناہ تھی، اور اس بی بی کی تجارت اس بی بی کی تجارت کے پورے عرب میں چرچے تھے۔ اس بی بی کا نام تھا سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ پورا مجمع بولے رضی اللہ تعالی عنہا۔ لاہوریو بیان روز سنتے ہو، آج میری باتیں بھی سنو، مزہ آئے تو پھر دعا دینا۔ مولانا نور محمد توسوی صاحب انتہائی ذی قدر مہربان ہیں اور سرپرست ہیں اس جامعہ نور القرآن کے۔ مولانا آپ کی نظر ایک بات کرنے لگا ہوں، جس زمانے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے چرچے تھے، اسی زمانے میں شہر مکہ میں ایک جوان تھا، جس جوان کی امانت، دیانت، شرافت، صداقت، سیرت اور اس جوان کی صورت کے بھی پورے عرب میں چرچے تھے۔ اس جوان کا نام تھا جناب محمد مصطفیٰ۔ بھئی میں عین عنوان بولنے لگا ہوں، ذکر حبیب خدا۔ مجھے آپ محبت دیجئے، درود میں نہ شرمائیے، نہ گھبرائیے، نہ غفلت کیجئے۔ جس جوان کی سیرت اور صورت کے پورے عرب میں چرچے تھے، اس جوان کا نام تھا جناب محمد مصطفیٰ۔ آخری دوست تک درود کی گونج پہ جائے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے، اب میں بات دو لفظوں میں لایا، خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے چرچے تھے۔ اور سنو، مال دیکھ کے غور فرمانا بھائی، آپ کرسی آگے نہیں کر لیتے بھائی جان، تھوڑی سی، شکراً۔ نظروں میں نظریں کہنے لگا ہوں، مال دولت، مال دیکھ کے عرب کے سرداروں نے، قریش کے ناموروں نے، تمنداروں نے، بڑے بڑے تاجروں نے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو وقتاً فوقتاً پیغام نکاح بھی بھجوایا، لیکن میری اماں مسکرا کے جواب میں فرماتی تھیں، سردارو پیسہ تو تمہارے پاس ہے، لیکن تم خدیجۃ الکبریٰ کے ہم پلہ نہیں ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں، غور کرو۔ مال دیکھ کے سرداروں نے پیغام نکاح بھجوایا تو اماں خدیجۃ الکبریٰ فرماتی تھیں، پیسہ تو ہے لیکن تم خدیجۃ الکبریٰ کے جوڑ نہیں ہو۔ جوڑ سنو ذرا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے سن کے خود میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے آغاز فرمایا پہل کی۔ سنو جوانو، آپ کی اماں کی تعریف کھولنے لگا ہوں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھجوایا کہ اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس لائق سمجھیں اور شرف بخشیں
تو میں خدیجۃ الکبریٰ محمد مصطفیٰ کے عقد نکاح میں آنا چاہتی ہوں، محمد کی زوجہ، محمد کی بیوی ہونے کا میں اعزاز مانگتی ہوں۔ یہ پیغام کس نے بھیجا؟ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اور میں نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ میزبان بھی نوجوان ہیں، مہمان بھی ینگ لڑکے بیٹھے ہو۔ سنو ایک بات نوجوانوں، خدیجۃ الکبریٰ کا یہ پیغام نکاح، خطبہ، یہ پیغام جب حضور کے نام پہنچا، جوانوں سیرت کا پہلو نوٹ کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں بڑی عمر والوں سے، بزرگوں سے حضور نے مشورہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بولے یار، کچھ تقریر میں نے کرنی ہے، کچھ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں قرآن سنانے لگا ہوں، انشاءاللہ فضا بنا رہا ہوں، میرے ساتھ بولیے کیا فرمایا؟ آپ وہاں نہ پہنچے ہوں گے جہاں میں پہنچ کے بات کر رہا ہوں۔ سنو، موبائل دور ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں بات کی اور دونوں گم ہو گئے، کورٹ میرج جا کے ہوا۔ یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ خانہ بربادی ہے۔ یہاں دو خاندانوں کی ناک کٹتی ہے، عزت خاک آلود ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، پھر لڑائیاں اور کئی فسادات جنم لیتے ہیں۔ جوانوں سنو، سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنے رشتے کے معاملے میں اپنے بڑوں سے مشاورت کرو، مشورہ کرو، اور بچے بچیاں جن کے رشتوں میں بڑوں کی مشاورت، بڑوں کا صلاح مشورہ شامل ہو، اس رشتے میں اللہ کی طرف سے تائید، رحمت، نصرت اور برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سرکار نے مشورہ فرمایا، بولیے سرکار نے۔ ایک نام لیتا ہوں مولانا، مزہ آئے تو پھر آپ سبحان اللہ کہنا۔ خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام جب حضور کے نام پہنچا، جوانوں سنو، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سے مشورہ فرمایا، اور پھر شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے بھی حضور نے مشورہ فرمایا۔ مزے میں ہو تو ایک اور تصور بھی لو، جیسے ہم اجتماع کی محفل کی رونق بنے ہیں، شہر مکہ میں ایک اجلاس طے ہوا۔ طلباء کے چہرے دیکھ رہا ہوں، طالب علموں میرا عنوان نوٹ کرو ذرا۔ شہر مکہ میں ایک میٹنگ، ایک اجلاس طے ہوا۔ جب کٹ ہوا، اجتماع انعقاد پذیر ہوا، میٹنگ چلی، اجلاس کا آغاز ہوا، ایجنڈا، موضوع سخن، عنوان گفتگو تھا خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام جناب محمد مصطفیٰ کے نام۔ جب یہ بحث چلی، غور کرنا، عنوان چلا، تو سرداران قریش میں ایک سردار نے کہا، یار خدیجۃ الکبریٰ خود پیغام نکاح بھجواتی ہے، پھر بھی تم ابھی مشورے کرتے ہو؟ خدیجہ عام عورت تو نہیں ہے، خدیجہ تو عرب کی شہزادی ہے۔ ایک نے کہا خدیجۃ الکبریٰ تو عرب کی شہزادی ہے۔ سنو، باقی سرداران مسکرائے اور جواب میں سب نے کہا خدیجۃ الکبریٰ عرب کی شہزادی ہے تو محمد مصطفیٰ تو ساری دھرتی کا شہزادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر خدیجۃ الکبریٰ کا نام ہے تو محمد مصطفیٰ کا تو بڑا نام ہے نا۔ یار اندر کی آواز نہیں رک رہی، یہ خواص ہیں کہ غیر سمجھدار ہے، بتاؤ ان کو کیا چکر ہے؟ دوبارہ نہیں آواز آنی چاہیے۔ سنو بھائی، بالآخر بھائی سی ڈی والے اب میری طرف ہی رہنے دیں، دھیان لوگوں کا نہ ہٹے، شاباش۔
پھر بعد میں مجمع دکھا لینا، مجھے تقریر چلانے دے۔ سنو بھئی، بالآخر مشاورت کے بعد یہ طے ہوا، ادھر دیکھنا کچھ کہہ رہا ہوں، طے ہوا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی عروج ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عروج ہے۔ اگر خدیجہ اور محمد کا نکاح ہو جائے تو یہ رشتہ کمال پہ کمال رنگ لائے گا۔ طے ہو گیا، مشورے میں طے، وہ بولیں آپ یار، مشورے میں طے۔ اور میری اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپسی جواباً یہ پیغام بھجوا دیا گیا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو، مشورے میں طے ہو گیا، ان قریب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے والی ہے۔ آپ کس شہر میں بیٹھے ہیں؟ لاہور کی آواز آئی ہے، وہ لاہور والا بھی مکہ چلے ہمارے ساتھ۔ شاباش بیٹا، میں دعا میں آپ کو لاہور لے آؤں گا، بس 20 25 30 منٹ بعد انشاءاللہ، مجھے چلنے دے رہا۔ شہر مکہ کہاں بیٹھے ہو تصور میں؟ اب نظریں میری نظروں میں، شہر مکہ میں وہ سامنے ایک بارات آ رہی، جس بارات میں دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہا کی اماں بن کے ماں کا اعزاز لے کے دودھ پلانے والی رضائی ماں سیدہ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی میرے حضور کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی حضور کے ساتھ تھے، شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کے والد بھی ساتھ تھے۔ سرداران قریش کا یہ جمع غفیر چلتا چلتا چلتا، یہ بارات چلتی 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 میری اماں سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئی۔ عقد نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، دین خلیل پہ ملت ابراہیمی پہ نکاح پڑا گیا۔ لاہور کے روشن ضمیروں، یہ وہ نکاح کی محفل جمی ہے، سجی ہے، جس جوڑے میں گھر والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور گھر والا جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نعرے کا بڑا قائل ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد نعرے لگوائیں گے، مجھے ذرا ابھی فضا بنانے دیں۔ ساؤنڈ ماشاءاللہ اچھا چلا رہے ہو آپ، فن کو بھی سمجھتے ہو، میری تلاوت میں بھی اٹھا کے اور پوری ہمت میں فن کے ساتھ چلیں۔ سنیں بھئی، نکاح ہو گیا، اب ادھر دیکھیے بھئی، نظروں میں نظریں ملا کے بیٹھیے۔ پہلی رات 40,000 دینار کی بھاری رقم میری اماں سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ میرے آقا حیران، انگشت بدندہ، حضور پریشان ہو کے فرمانے لگے، خدیجہ میں محمد تو مال سے محبت نہیں کرتا، مال گھر میں جمع رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، محمد تو غریب ماں کا بیٹا ہے۔ آنکھیں کھولی، یتیمی میں باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا۔ خدیجہ
40,000 دینار میرے قدموں میں کیوں؟ میری اماں نے نظروں میں نظریں ملائی، مسکرا کے پہلا جملہ فرمایا، میرے سرتاج محمد یہ سارے دنانیر آپ کے قدموں میں ڈال کے خدیجۃ الکبریٰ عملاً یہ اعلان کرتی ہے، لوگوں سنو، آج کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کا سارا مال بھی محمد کے اشاروں پہ قربان رہے گا، بلکہ آج کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کی جان بھی محمد کے نام پہ قربان رہے گی۔ جناب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ میں محمد اتنا مال گھر میں نہیں رکھوں گا، ہاں اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو کل پہلے دن محمدی گھرانے سے خیرات چلے، خدیجہ ہم سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یہ مال ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ کا، ٹھکانہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ کے دروازے پہ مکہ کے غرباء، فقراء، مساکین، یتامى، مستحقین در محمد پہ آتے رہے، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے رہے۔ اللہ گواہ، سیرت کا مطالعہ کرو، ذکر حبیب پاک سننے والوں، پہلا دن شام تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا۔ بولو، مال کس کی راہ میں؟ آپ کی آواز لگ جائے تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مال خرچ کی باتیں سنتے ہو، آواز خرچ کرو ذرا، مال کس کی راہ میں؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اگر سننا چاہتے ہیں ذرا دیوانگی میں کہیں سبحان اللہ۔ جامعہ انوار القرآن میں قرآن کے انوارات کھولنے لگا ہوں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بولو، مال کس کی راہ میں؟ مال کس کی راہ میں؟ دوران گفتگو، دوران ذکر حبیب خدا کی محفل میں وعدہ کرو انشاءاللہ مال خرچ کر کے اس مدرسے کو تعمیر میں مضبوط کریں گے انشاءاللہ، مدارس کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنو، اب مال نہ رہا، صبح سے لے کر شام تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کی غلامی کر رہی، شام سے لے کر صبح تک میری اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کی نوکری کر رہی۔ ناصر میاں غور کرو،
گھر والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، گھر والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اس جوڑے کو صاحب اولاد بھی فرمایا، کچھ بیٹے اللہ نے میرے حضور کو عطا فرمائے، لیکن اللہ تیری بے نیازی پہ حیران و قربان، چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ سارے بیٹے اللہ نے سنبھال لیے، نرینہ اولاد میرے حضور کی اللہ نے واپس لے لی، روح پرواز ہو گئی، حضور کے بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، چھوٹی چھوٹی عمر میں نرینہ اولاد واپس مالک نے لے لی۔ لاہوریوں نوٹ کرو، اللہ نے اماں خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے میرے حضور کو پھر 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور نے پہلی بیٹی کا نام بی بی سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام بی بی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام بی بی سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رکھا۔ زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد، یہ بنات ہیں محمد مصطفیٰ کی، یہ بیٹیاں ہیں محمد مصطفیٰ کی۔ مولانا توسوی صاحب سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی کہتا ہے میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت۔ وہ 4 بیٹیاں کتنی ذی قدر ہے، جو 4 بیٹیاں رحمت للعالمین نبی کے لیے بھی رحمت بن کے آ گئی ہے۔ وہ بیٹیاں کتنی ذی قدر ہے، ذکر حبیب سنو، وہ بیٹیاں کتنی ذی قدر ہے، جن بیٹیوں کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ابا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ گھرانہ ہے رسول کا، یہ ٹھکانہ ہے رسول کا، یہ کیشانہ ہے رسول کا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مغفرة وأجرا عظيما. ایمان بڑھے گا. اب کچھ کہنے لگا ہوں، غور کرو. یہ گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ کا، شہر مکہ. شہر غور کیجئے، ایک ذکر لے کے جا رہا ہوں ارباب نظر کی نظر. شہر مکہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور. جبل نور میں ایک غار ہے، غار حرا. میرے حضور جبل نور غار حرا میں. جبل نور، جبل نور، ادارہ نور القرآن. ہم قائل ہیں نور کے، ورنہ میں نور بشر کی بحث چھیڑوں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تم حضور کا نور پوچھتے ہو، او بلال کے قدموں کا نور آسمانوں سے پار جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ سناؤں گا. یار میں عنوان سے ہٹوں گا نہیں، واپس آتا ہوں. سنو، جبل نور غار حرا میں میرے حضور یاد خدا میں مصروف تھے. اچانک جبرائیل آیا، سلام لایا، پیغام لایا، کلام لایا. جبرائیل نے عرض کیا اقرا. میرے حضور نے موج میں پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نظریں میری نظروں میں لاؤ. اب نظروں کا مزہ بھی لیجئے. سنو، پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا حیران ہو گئے. آمد جبرائیل پہ قدرے پریشان بھی ہو گئے. چہرے انور سرخ ہو گیا، کپ کپی تاری، لرزہ براندام، پسینہ پسینہ. بڑی تیزی سے غار حرا جبل نور سے اتر کے میرے حضور آتے آتے میری اماں، آپ کی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں قدم رکھا. جو ہی نگاہیں پڑی میری ماں کی سرتاج محمد پاک کی آمد ہے. استقبال کے لیے دوڑ کے قدموں میں پہنچی، لیکن چہرہ دیکھا حیران رہ گئی اور پریشان ہو کے کہنے لگی میرے محمد دی خیر ہوئے، کپ کپی کیوں ہے، بخار جیسی حرارت کیوں ہے، چہرے انور سرخ کیوں ہے، کہے کہ پریشانی لاحق ہو گئی. حضور کیا ماجرا رونما ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا کچھ نہ پوچھو خدیجہ، زملونی دسرونی، کمبل یا چادر ڈال دینا، میں قدر سکون آرام کے بعد سارا ماجرا اپنی خدیجہ کو آپ سنا دوں گا. آتے ہی میرے حضور آرام فرما ہو گئے. میری اماں نے چادر تان دی، حضور آرام فرما رہے. میری اماں خدیجۃ الکبریٰ حضور کے قدموں کی تلیاں چوم چوم کے کہہ رہی اللہ میرے محمد دی خیر ہوئے، اللہ میرے محمد کی حفاظت فرما، اللہ مہربانی فرما. میرا محمد کیوں پریشان ہو کے آیا؟ میری اماں دعائیں کرتی رہی، حضور آرام فرماتے رہے. قدر سکون آرام کے بعد اچانک آپ نے رخ انور سے چادر جو ہٹائی، اٹھ کے میری ماں سرہانے آئی. دو زانو ہو کے بعد عرض کیا حضور اب تو ارشاد فرمائیے کیا ماجرا ہو گیا؟ سرکار اٹھ بیٹھے، عمامہ مبارک سر پہ سجایا، میری ماں کی نظروں میں نظریں ملائیں. فرمایا خدیجہ میں غار حرا میں یاد خدا میں مصروف تھا، کلام آیا، پیغام آیا، فرشتہ
فرشتہ آیا، جبرائیل آیا، پہلا سبق لایا، قرآن لایا، سنو قرآن لایا، میری اماں دو زانو ہو گئی، بعد برس کیا میرے محمد، سب سے پہلے زبان نبوت سے وہی قرآن آج خدیجۃ الکبریٰ کو سنا دیجئے نا، تاکہ رہتی دنیا میں یہ پیغام پہنچے لوگوں، جس ہستی نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے پوری روئے زمین پہ سب سے پہلے جس ہستی نے قرآن سنا، وہ ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضور نے قرآن سنایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سنو میری اماں دو زانو بیٹھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی، میرا محمد جس طرح کلام پہلے مجھے سنایا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے کلمہ بھی مجھے پڑھا دیجئے نا، تاکہ رہتی دنیا میں یہ بھی پیغام جائے، لاہوریو جس ہستی نے رسول اللہ کا کلمہ پوری روئے زمین پہ سب سے پہلے پڑھا، وہ ہستی بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یار مزے میں ہو تو اب میرے یہ جملے سنو، پہلے حضور کے نکاح میں آنے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، پہلے حضور کے قدموں میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، رات دن وفا کرنے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، پہلے قرآن سننے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، پہلے اسلام لانے والی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، وفاؤں کی اخیر میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، محبتوں کی اخیر میری اماں خدیجۃ الکبریٰ، مودتوں کی اخیر میری اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ سنو آج محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن پڑھتا ہے، لوگ پھول برساتے ہیں، واہ کرتے ہیں، ہماری آمد پہ ہر ناز نخرہ برداشت کرتے ہیں، لاہوریو اللہ گواہ کل وہ زمانہ بھی میں نے تاریخ میں دیکھا جب میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے لوگوں کو حضور قرآن جو سناتے، ناقدرے لوگ میرے محمد پاک کو پتھر مارتے تھے، حضور زخمی حضور لہو لہان، حضور خون ہو کے زخموں میں لہو لہان، خون میں لت پت ہو کے آبدیدہ رنجیدہ دل شکستہ پریشان حال ہو کے شام میرے آقا زخموں سے چور گھر میں تشریف لاتے، اللہ کی قسم آئے روز اپنے دوپٹے پھاڑ کے محمد پاک کے زخموں پہ خدیجۃ الکبریٰ پٹیاں بھی کرتی تھی، میرے حضور کا خون پسینہ بھی پوچھتی تھی، ساری رات میری اماں میرے حضور کے حوصلے بڑھاتی تھی۔ آج آپ کے جامعہ نور القرآن میں جو قرآن کا پیغام پہنچا ہے نا، قرآن کا نور پہنچا ہے، اس میں پوری معاملت ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اور سنو یار، یوں سمجھو کہ وہ ساری تقریر میری تمہید تھی، اب تقریر کا ایک جملہ اور سنو، ایمان بڑھ جائے، غور کرنا۔ امیر ترین بی بی تھی کل خدیجۃ الکبریٰ، آج لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ شیب ابی طالب بیان کرنے لگا ہوں، مکہ کے سرداروں نے، تمنداروں نے، وڈیروں نے، اس وقت کے مشرکوں نے، ٹیٹ کافروں نے محاصرے کیے، ناکہ بندیاں کی، حد بندیاں، داخلہ بندیوں کے آرڈر چل پڑے۔ سرداروں نے کہا خبردار
محمد مصطفیٰ کے گھر کوئی سہولت نہ پہنچے. سنو، لوگوں نے بائیکاٹ کیا، قرآن کی تحریک پروان چڑھی، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ کی الوہیت کی باتیں جو چلیں، کفار بکلاہٹ کا شکار ہو کے کہنے لگے خبردار سارے ناطے توڑو. سنو، ایک وقت یہ بھی آیا خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. مولانا سنو، خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے، اللہ گواہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پہننے کے کپڑے وافر مقدار میں نہ ہوتے تھے. خاتون جنت سمیت زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد، چاروں بیٹیاں محمد پاک کی ماں کے دیکھتے دیکھتے بھوکی سو جایا کرتی تھی. حضور پہ فاقے تھے، اماں خدیجۃ الکبریٰ پہ فاقے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، پہننے کے کپڑے وافر مقدار میں نہیں، کوئی سہولت نہیں، کوئی آسائش نہیں، کوئی ضروریات کی بات نہیں. لاہور کے ذمہ داروں، تاجروں، کاشتکاروں سنو، اللہ گواہ ایک وقت میں امیر ترین بی بی تھی شہر مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ. آج اسی شہر مکہ میں غریب ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ، مفلس ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ. کئی دن کے فاقے آنے لگے، لیکن اللہ گواہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ادھر دیکھنا یار، پیچھے ہو جاؤ، آپ کوئی اور ساتھی آگے بیٹھے جاگ رہا ہو، ادھر آئیں یار، کیا ہو رہا ہے ذوالقرنین آپ کو. سنا بھائی، اما خدیجۃ الکبریٰ، اس جملے کو نوٹ کرنا بھائی، امیر ترین بی بی تھی کل مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ. توجہ چاہتا ہوں، آج غریب ترین بی بی رہ گئی خدیجۃ الکبریٰ، لیکن 25 سال، مولانا غور کرنا، 25 سال جوانوں سنو، بزرگوں سنو، پردادار بیٹیوں سنو، ذکر حبیب سننے والوں گھرانے کا انداز سنو. 25 سال کی زندگی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی رفاقت و معیت و خدمت میں گزاری. جیسی کیسی گزرتی رہی، بھوک آئی، افلاس آیا، تنگ دستی آئی، رنج و آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آئیں، اپنے بیگانے ہو گئے، سجن دشمن ہو گئے، تنگ سے تنگ حالات آ گئے. لیکن 25 سال کی زندگی میں میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ساری زندگی میرے حضور کو کبھی تانا نہ دیا. ہائے ہائے، یہ ہے سیرت طیبہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ تانا. اب بولو یار، تانا. میرا چونکہ آبائی گھر باولپور کے قریب لودھرا شہر میں ہے، ویسے سبزہ دار میں بھی صوت القرآن میرا ادارہ ہے آپ کے لاہور میں، لیکن میں چونکہ مسافر ہوں، شب و روز راہ خدا میں سفر کر رہا ہوں، تبلیغی میدان میں مجھے کہاں دوست بیٹھنے دیتے ہیں. آپ یقین فرمائیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آج رات کا بھی میرے پاس وقت نہیں بن رہا تھا. میں شرمندہ ہو گیا کہ عزیز محمد ناصر نے مجھے بہت مرتبہ فون کیا، تو میں نے کہا یار کچھ تو کرنا ہی چاہیے. سنو، ایک جملہ دیتا ہوں. سرائکی میری مادری زبان ہے، اور مولانا نور محمد توسوی ہیں، ان کی بھی مادری زبان سرائکی ہے. سرائکی میں ایک لفظ ہے مہنا. کیا لفظ ہے؟ مہنا. سمجھتے ہو بھئی؟ سمجھ آتا ہے کسی کو کہ نہیں آتا؟ تھوڑی کچھ سرائکی بیٹھے ہو، قاری اللہ بخش صاحب بھی مجھے ملے، ابھی کچھ اور ساتھی بھی ملے. سرائکی ہو سنو، توری نظر ہے گال کرے نا. سنو، پہلا جملہ میں نے دیا، تانا نہ دیا. آئے ہے ساری زندگی تانا. بزرگوں آپ کا نام؟ منور خالد صاحب. بڑے بڑے گھرانوں کی بیگمات تنگ دستی میں کہہ بیٹھتی ہیں میں کیا تھی تیرے پاس آ کے کیا رہ گئی، یہ کہہ بیٹھتی ہیں. لیکن
سلام عقیدت پیش کرتا ہوں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی ماں کو۔ صبر کی اخیر تھی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ محبت ہے تو ایک جملہ دے رہا ہوں، صبر کی، نوجوانوں آپ کی نظر، میں نے آپ کی کرسی کو آگے کرایا، مجھے آپ سے ویسے قلبی انصورہ تھا، نوٹ کیجئے میرا جملہ، صبر کی اخیر تھی خدیجۃ الکبریٰ۔ اور سنو، میدان کربلا میں حسین غازی، حسین شہید، حسین بادشاہ کا جو صبر دیکھتے ہو، کربلا کے صبر کی داستان میں دودھ کا اثر تھا فاطمہ الزہرا کا، فاطمہ الزہرا کی تربیت میں دودھ کا اثر تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، صبر کا خزانہ ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ تانا نہ دیا، تانا، او یار بولو، تانا سریکیوں میرے نال بلائے، ذرا ایک جملہ لینا، اگر آپ کو سمجھ آئے، میں نہ لا رہا ہوں نا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ کہنا، سمجھ نہ آئے تو چپ رہنا تاکہ میں بات آگے چلاؤں۔ سنو، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے صبران نال گزاری، ساؤنڈ اٹھاؤ، شاباش، صبران نال کیسے گزاری؟ کر سب تو سا اس طرح کی ہوئے نہیں، چلو سمجھتے ہو، آپ کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، مدے میں آئے تو بات کرنے لگا ہوں۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ نے، ادھر دیکھنا، صبران نال گزاری، سبحان اللہ نہیں آئی، محمد ناصر اور سبحان اللہ کہو تو ایک اور جملہ دیتا ہوں، صبران نال گزاری ساری زندگی، شکران نال گزاری ساری زندگی، صبران نال گزاری ساری زندگی، شکران نال گزاری ساری زندگی، وفاواں نال گزاری ساری زندگی، خدمتاں کر کر کے گزاری، اللہ گواہ جے جی کے جی گزر دی رہی، میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ساری زندگی میرے سائیں کو مہنا نہ دیتا، ساری زندگی مہنا۔ اب اپنی زبان میں جہاں بات کر رہے تھے وہیں آتے ہیں، اور سنو جوانوں نوٹ کرو، کاش میری آج کی گفتگو اگر میری پردہ دار بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی نوٹ کریں، ساری زندگی میں جتنی بھی تنگ دستی آئی، سلام ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ کے حلم و عزم و حوصلے و صبر کو، ساری زندگی میں میری اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے سامنے پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک مطالبہ نہ کیا۔ یہ ہے ذکر حبیب خدا، سنو، مطالبہ، یار بولو بولو، مطالبہ، اور سنو، ساری زندگی جیسی کیسی گزرتی رہی، میری اماں نے حضور کے سامنے اف تک نہ کی۔ اب ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کی آواز اٹھے تو سبحان اللہ کہنا، میں 3-4 باتیں کر گیا ہوں، تانا نہ دیا، مہنا نہ دیتا، مطالبہ نہ کیا، اف نہ کی، ملال نہ آیا، موڈ تبدیل نہ کیا، کبھی بوجھ نہ سمجھا، ہر حال میں راضی، ہر حال میں، بولو بولو، ہر حال میں، ہر حال میں راضی، ہر حال میں راضی، ہر حال میں راضی، راضی 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 برضائے خدا، راضی برضائے مصطفیٰ۔ ہمارے گھرانوں میں بھی ایسی سیرت کے یہ سنہرے اصول آ جائیں، خدا کی قسم آج بھی گھر جنت بن سکتا ہے۔ بیبیاں میری بات سن رہی ہیں، بیٹیاں مطالبات کم کرو، اپنے خامند کو حرام کمانے پہ مجبور نہ کرو، یہ نبی کی سیرت۔ ہائے ہائے، ذرا غور کرو، صبر
وفا شکر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جنریٹر کا پیٹرول تو ویسے میری تقریروں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی حکومت کا پیٹرول بھی میرا خیال ختم ہونے والا ہے. لگتا ایسے ہے کہ لائٹ بھی جانے والی ہے، ایسے نا 12 بجے چلی جاتی ہے. پھر زندگی باقی، ملاقات باقی، تقریر ادھار رہی، عنوان تو سارا رہ گیا نا. ہاں کوئی بات نہیں، ہو جاتا، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آپ نے سنا نہیں، آپ نے سنا نہیں.